بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 Discover the devoted ones in the way of Muhammad salli ala alihi wa sallam, and through him all Muhammad salli ala alihi wa sallam. One of the recent discoveries in the realm of Mu'addat for Hussein, the Lord benefactor of humanity, Alima Zakira Khadija Naqvi Kaleem of Lahore, Pakistan. A very simple, plain speaking and immensely talented in relaying the tragedy of Karbala, with special focus on Masaib Ahle Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق نور محمد قبل كل مخلوق وجعل روح محمد أول الأرواح وأرسله رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين. سبحان الله. صلی علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم سبحان الله. والرسول الأعظم سيد المعصومين أبي القاسم. اللهم صل على محمد و آل محمد. سبحان الله. سبحان الله. المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. سبحان الله. سبحان الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خود اللہ
قرآن کی آیت مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک، جس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک، جس کی ملوکیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک مثل، ایک مثل۔ مثل کے معنی ہے مثال، مثل کے معنی ہے جیسا یا جیسے۔ مثل کے معنی ہے یعنی جہاں دو چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہوں وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز جیسی ہے۔ جاگ رہے ہیں نا؟ جب دو چیزیں آپس میں ایک جیسی ہوں، ایک دوسرے سے ملتی ہوں، تو وہاں کہا جاتا ہے لفظ مثل، کہ یہ چیز اس چیز کے جیسی ہے، مگر اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا لفظ ہے مثل، مثل کے معنی ہے مثال، اور مثال کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی مشکل چیز عقل میں ڈالنی ہو۔ توجہ ہے جی؟ مثل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی مشکل قاعدہ یا مشکل سوال کسی کو سمجھانا ہو تو وہاں پر لفظ مثل آتا ہے۔ مثل کا معنی ہے کہ اس کی مانند کوئی اس کی مثال، مثل کے معنی ہے مثال اور مثل کا معنی ہے جیسا۔ اللہ جیسا تو کوئی نہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ میری مثال ہے، میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ صلوات آل محمد کی ذات پہ بھیج دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مثل کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم اسکول میں بچے بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو مشکل سوال سمجھانے کے لیے ٹیچر ایک سائیڈ پہ ایک سوال ہوتا ہے اور ایک سائیڈ پہ مثال ہوتی ہے، تو اس مثال کو پہلے سمجھایا جاتا ہے پھر سوال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بے شک، اگر مثال سمجھ میں نہ آئے تو سوال سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی انگریزی زبان میں مثال کہتے ہیں ایگزامپل، ایگزامپل کہتے ہیں مثال کو، تو وہاں پر ایگزامپل وہاں ضرورت پڑتی ہے جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے جیسی تو کوئی چیز نہیں مگر میری ذات کی ایک مثال ہے۔ اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میری ذات تک رسائی چاہتے ہو، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سمجھ میں نہیں آؤں گا، پہلے میری مثال سمجھ لو۔ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سمجھ میں آ جائے گی، تو پتہ چلا کہ اس اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے اس نے کوئی مثال اعلیٰ بنائی ہے، اور مثال اعلیٰ ویسی ہوگی جیسا خدا نے بنایا ہوگا۔ اس مثال اعلیٰ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس مثال اعلیٰ میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی ایسی مثال ہوگی کہ اب اس کو دیکھتے جائیں گے تو خدا کو سمجھتے جائیں گے۔ بے شک، اگر اس مثال میں کوئی کمی ہو تو معذاللہ خدا کی ذات میں کمی ہوگی، لہذا وہ ذات ایسی ہے جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، وہ لا ریب ذات ہے، تو جیسی وہ لا ریب
बात है वैसी मिसाल आला भी ला रहे वो होनी चाहिए। Look at Ali to reach Allah. Hey, man. Ali Shahenshah. کہ اللہ کی ذات اتنی بے مثال ہے، اتنی لاریب ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں، اللہ کی ذات تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی ذات چونکہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، وہ ایسی غیب ذات ہے، ہم اس کی قدرتوں سے اس کو پہچانتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، یہ ہم سب کو نظر آتی ہے، تھک تو نہیں گئے نا؟ دن کے وقت سورج چمکتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ صریحاً نظر آنے والی چیز ہے۔ لہذا رات کے وقت اندھیرا ہے، یہ صریحاً ظاہراً نظر آتا ہے۔ پھول میں خوشبو ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ میں گرمی ہوتی ہے، یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہمارے حواس ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے حواس ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں تک ہماری رسائی نہیں، جہاں ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، وہاں ہمیں مثال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں ہماری رسائی نہیں ہوتی، جن چیزوں تک ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، وہاں ہمیں مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ کی ذات اتنی مشکل ہے کہ ہمارے حواس وہاں پہنچ نہیں سکتے، وہ نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چھو کے پتہ کر سکتے ہیں کہ نرم ہے یا کھردرا ہے۔ اس کی ذات اتنی مشکل ہے، لہذا کیسے پتہ چلے کہ اس کی ذات تک رسائی کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ نے وہ انتظام کر دیا، ایک مثال اعلیٰ بنائی۔ اس مثال اعلیٰ کو بندے دیکھتے جائیں اور مجھے پہچانتے جائیں۔ وہ مثال اعلیٰ ایسی ہے، اگر وہ کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے، جزاک اللہ۔ اگر وہ سخی ہے تو یہ بھی سخی ہے، اگر وہ لجپال ہے تو یہ بھی لجپال ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا اور قرآن میں ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی مشرق ہے، اللہ ہی کی مغرب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اسی کی مشرق ہے، وَالْمَغْرِبُ، اسی کی مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف میرا وجہ اللہ ہوگا۔ اس نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، میرے خالق نے پورا انتظام کیا اپنی معرفت اعلیٰ کا، اپنی معرفت الہی کروانی تھی کائنات کو، اس نے اپنی معرفت کا بہترین ذریعہ بنایا، ایسی مثال اعلیٰ بنائی کہ میرے بندے دیکھتے جائیں اس مثال اعلیٰ کو اور اللہ کی ذات کو پہچانتے جائیں۔ نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ مجھ میں کوئی عیب ہے، میری ذات بھی بے عیب ہے، اس مثال کی ذات بھی بے عیب ہے، وہ اللہ ہی کی مشرق ہے، اسی کی مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے وجہ اللہ ہوگا اور اللہ کا چہرہ ہوگا۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک، توجہ پوری توجہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ میں وجہ اللہ ہوں، سوائے پیروں کے پیر کے، دستگیروں کے دستگیر کے، والد شبیر کے۔ میرے مولا متقیان امیر مومنین نے فرمایا کہ انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا ید اللہ، انا نصر اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں، میں اللہ۔ جیتے رہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو وجہ اللہ وہی
کا. اسی لیے میں بات خود سے کبھی کوئی بات یا حدیث نہیں کہتی. حدیث وہی ہم بیان کرتے ہیں جو حق ہوتی ہے اور جو کتبے اہل بیت میں موجود ہوتی ہے. میرے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل اخبار محمد. عیون الرضا ایران کی کتاب ہے، میرے مولا کی حدیث کی کتاب ہے، تاجدار امامت ہے، 8واں لال ولایت کا ہے، فرزند فاطمہ ہے، فرزند حیدر کرار ہے. امام علی رضا نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت مثل الاعلی، اللہ کی مثال اعلیٰ تو ہے. بے شک تو معلوم ہوا بے شک. جیسا اعلیٰ اللہ ہے ویسی اعلیٰ مثال ہے. نہ اللہ کی ذات میں کوئی کمی ہے نہ علی کی ذات میں کوئی کمی ہے. تو جو اللہ ہوگا اس کا وجہ اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اللہ حاضر و ناظر ہے تو وجہ اللہ بھی حاضر و ناظر. فور شیور. اگر اللہ سمیع و بصیر ہے ماشاء تو اللہ. وجہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہونا چاہیے کہ جہاں سے بھی پکارو وہ سن لیا کرے. جب بھی ناد علی پڑھ کے پکارو وہ وجہ اللہ مدد کرے. ہر واہ. مشکل میں مشکل کشا بن کے آئے، بے ہر شک. ایک بیمار کو شفا دے کے جائے، ہر ایک غریب کو لنگر دے کر جائے. بے شک. اور یہ میرا مولا علی ہے کہ جنہوں نے فرمایا میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں. تو پتہ چلا اللہ کی مدد کا نام علی ہے، علی ہے. اللہ کی معرفت کا نام علی ہے، اللہ کی پہچان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بدر، خیبر، خندق، علی علی علی. بے شک. واہ. بے شک. بے شک. یا علی علی علی. آج دنیا والے، آج سے نہیں، جب سے علی کی ولایت کا رسول نے اعلان کیا اس وقت سے علی کے دشمن دشمنی کر رہے ہیں. تو نہ علی کا کل کچھ بگڑا تھا نہ علی کا آج کچھ بگڑا ہے، نہ قیامت تک کوئی مائی کا لال علی کا کچھ بگاڑ بے سکتا ہے. شک بے شک. میرے مولا کی ولایت ایسی زمانے میں نمایاں ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہوتی اسلام مکمل ہی نہ ہوتا. بے شک. اگر علی کی ذات نہ ہوتی خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی. No doubt about اگر it. علی سجدہ نہ کرتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علی اللہ ہے یا وہ Absolutely. اللہ مالک کائنات اللہ ہے. بے شک. علی نے نماز پڑھ کے عبد خدا ہونے کی گواہی دی ہے. علی نے اللہ کو سجدہ کر کے بتایا کہ میں علی خدا نہیں، میں بندہ خدا بے ہوں، شک. مگر ایسا بندہ ہوں کہ اگر میں نہ ہوں تو اللہ کی کوئی پہچان نہ ہو. بے شک. اگر ہم نہ ہوتے، رسول نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام کی کتاب ہے، درود بھیج دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل عیون اخبار محمد. رضا میں میرے مولا نے فرمایا کہ لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی. یہ 14 کے 14 جو ہیں یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بھی ہیں، وسیلہ بھی ہیں. اگر ان کی پاک ذات نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی اللہ ہے. یعنی اگر ہم نے توحید کو سمجھا ہے تو ان کی 14 کی ذات سے سمجھا ہے. اگر ہم تک اسلام آیا ہے تو ان 14 کی وجہ سے آیا ہے، ان 14 کے وجود سے آیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے کوئی نماز نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے کوئی عبادت نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا. واہ واہ واہ. یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے، بخشش کا ذریعہ بھی ہے، فلاح کا ذریعہ بھی ہے. آپ جو اذانوں میں کہا جاتا ہے کہ حیا علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف. تو فلاح ہے کیا؟ واہ. فلاح وہی ہے جہاں 14 ہے، وہ ہے فلاح. فلاح وہی ہے جہاں یہ 14 12 ہیں.
نجات وہی ہے جہاں یہ 14 ہیں. ارے قبر میں کسی کو نجات نہ ملتی اگر علی ولی نہ ہوتا. No doubt about it. حشر میں کسی کی پیاس نہ بجھتی اگر ساقیے کوثر نہ ہوتا. What a truth. ارے جنت میں کسی کو جگہ نہ ملتی اگر شفر و شفیر نہ ہوتے. واہ واہ جو واہ. کچھ بھی عطا ہے، جو کچھ بھی نجات ہے، ان 14 کے صدقے میں ہے. چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، بے شک. جو 14 کی معرفت رکھتا ہے اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن معرفت ایسی سنی ہونی and چاہیے شیعہ کہ ان کے both are دشمنوں سے brothers. بیزاری ہو Brothers اور and ان کے brothers. چاہنے والوں سے محبت ہو. ان 14 سے جو محبت کرے گا تو ان کے دشمنوں کے قریب نہ جائے گا. لہٰذا ان کی ولایت کے بغیر نہ کوئی عبادت منظور ہے، ان کی ولایت کے بغیر نہ کوئی حج قبول ہے، ان کی ولایت کے بغیر نہ جنت کا تصور ہے، ان کی ولایت کے بغیر نہ حشر کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جس میں ہم حشر کی کوشش سے بچ سکیں. یہ ہے تو بخشش ہے، یہ ہے تو جنت ہے، یہ ہے تو قبر سے نجات ہے. بے شک. مل کے درود بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سنی شیعہ برادرہڈ زندہ باد. اللہ نے ان سب کو، رسول نے فرمایا یا علی انت مثل الاعلیٰ، تو اللہ کی مثال ہے. مثال کے معنی آپ نہیں سمجھے ورنہ اس سے بڑھ کے داد ملتی. مثال کے معنی ہے کہ علی کو دیکھا اللہ سمجھ آیا، علی کو دیکھا پتا چلا کوئی اللہ ہے، علی کے وجہ اللہ کو دیکھا تو پتا چلا اللہ کا چہرہ ہے، علی کے ید اللہ کو دیکھا پتا چلا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک مثال اعلیٰ نہیں، حسن بھی مثال اعلیٰ ہے، حسین بھی مثال اعلیٰ ہے، سجاد بھی مثال اعلیٰ ہے. اور آج محمد باقر جس کا ظہور ہوا وہ میرا 5واں امام بھی اللہ کی مثال ہے. 5واں امام بھی مثال اعلیٰ ہے، جعفر صادق بھی مثال اعلیٰ ہے، موسیٰ کاظم باب الحوارث بھی مثال اعلیٰ ہے، امام ہشتم علی رضا بھی مثال اعلیٰ ہے، اور محمد تقی بھی مثال اعلیٰ ہے، علی نقی بھی مثال اعلیٰ ہے، حسن عسکری بھی مثال اعلیٰ ہے. زمانے کا حجت امام زمانہ بھی مثال اعلیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی ذات آج سمجھ میں نہ آتی. یہ میرے 12ویں امام کا وجود کا صدقہ ہے کہ آج نمازی نمازیں پڑھ رہے ہیں. توجہ سے سن رہے ہیں نا. اگر حجت خدا زمین سے، حجت خدا سے اگر خالی ہو جائے، دین اسلام ختم ہو جائے. بے شک. خدا کا وعدہ ہے کہ جس کسی نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو اللہ نے جب یہ فرما دیا اور زبان رسول سے حدیث کہلوا دی تو اللہ کی ذات پر یہ واجب ہو گیا کہ ہر زمانے میں امام موجود رکھے. بے شک. ہر زمانے میں لوگوں کو جاہلیت سے بچنے کے لیے امام زمانہ کا وجود رکھے، امام زمانہ کا انتظام رکھے. اگر کوئی امام زمانہ کے وجود سے کوئی زمانہ خالی رہ گیا اور لوگ جاہلیت کی موت مر گئے تو اس کی ذمہ داری آئے گی اللہ کی ذات پر. اور اللہ ایسا ذمہ دار ہے جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو وعدہ کرتا ہے بے مثال کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، جو وعدہ کرتا ہے وہ بے مثال کرتا ہے. اس نے جو وعدہ کیا کہ اللہ نے رسول سے کہلوایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اب خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کو موجود رکھے. اگر امام موجود نہ ہو اور بندوں کو معرفت نہ ہوئی اور بندے جاہل مر گئے تو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ. اور اللہ ایسی بات کہتا ہی نہیں جس کا وعدہ پورا نہ ہو. ارے روز ٹیلی ویژن پہ اذان سنتے ہیں نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ دعا پڑھتے ہیں نماز اذان کے بعد کہ بے شک اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، بے شک وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. انکا لا تخلف المیعاد، بے شک وہ اپنے وعدے کو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے. تو جب وعدہ ہو گیا کہ امام زمانہ کا انتظام رہے گا، اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرے. اللہ کا کوئی ایسا کام نہیں جو حکمت سے خالی ہو. اس نے جب کہہ دیا کہ امام زمانہ موجود ہوگا بشرطے کہ
المثل الاعلیٰ، میرے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، اور رسول نے بتا دیا کہ وہ مثال اعلیٰ کون ہے۔ کوئی غیر معصوم اللہ کی ذات کی مثال نہیں بن سکتا، اور حدیث میں امام رضا نے بتا دیا، رسول کی زبان تو وحدانیت سے اللہ نے زبان وحدانیت سے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، رسول نے زبان نبوت سے فرمایا یا علی انت المثل الاعلیٰ، تو اللہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو جو اللہ کی اعلیٰ مثال ہوگا وہ حاضر اور ناظر ہوگا، اور یہ ارشاد قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا کہ اور اللہ کی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی اعلیٰ مثال آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے۔ یعنی علی وہ ہستی ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں علی نہ ہو۔ واہ واہ واہ، جہاں جہاں خدا ہے وہاں علی ہے، جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں اس کی مثال ہوگی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی اعلیٰ مثال آسمانوں میں بھی حاضر ہے، زمین میں بھی حاضر ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہ اللہ کی ذات کہاں کہاں ہے، آپ بتائیں، اللہ کہاں کہاں موجود ہے؟ ہیں جی، مل کے جواب دیں۔ کوئی جگہ ہے تو نہیں جہاں نہ ہو؟ کہ کوئی جگہ ایسی آپ کے ذہن میں ہو کہ وہاں اللہ نہیں ہے؟ کون کون سی جگہ اللہ ہے؟ مل کے اونچی آواز سے۔ ہر جگہ اللہ موجود، تو جب ہر جگہ اللہ موجود ہے تو اس کی مثال بھی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ایک جگہ ہے، مثال اس جگہ نہیں ہے، وہاں بندے اس کو کیسے سمجھیں گے، وہاں لا الہ الا اللہ کیسے پڑھیں گے؟ تو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں علی کی مشکل کشائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں خدا ہے وہاں مثال اعلیٰ ہے۔ اس مثال اعلیٰ کو یوں سمجھنا ہو تو غور کرنا، ایک وقت میں جو 40 جگہ پہ دسترخوان کھائے اس کو علی کہتے ہیں۔ علی خان قرآن یک زبان ایک جگہ ایک دن میں جو 40 جگہ پہ حاضر ہو کر لنگر تناول کرے اور مومنوں کا دل رکھے، وہ علی روٹیوں کا محتاج نہیں، وہ کھانے کا محتاج نہیں، وہ تو خود لنگر کا امام ہے، تو خود لنگر بانٹنے والا میرا امیر مولا ہے، وہ مومنوں کے دلوں کی محبتوں کو سمجھتا ہے۔ جس نے کہا کہ میرے ہاں مولا علی دعوت کھائیے، مولا میرے ساتھ روزہ افطار فرمائیں، مولا میرے گھر روزہ افطار فرمائے، 40 بندوں نے علی کو دعوت دی، اور میرے مولا، اور بعض روایت میں ہے 70 آدمیوں نے، ایک روایت ملی 40 بندوں کی، ایک روایت ملی 70 لوگوں کی۔ اگر 70 تو کیا 70,000 بھی ہو، 70 کیا 40 کیا 70,000 بھی ہو، علی 70,000 جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ میرا مولا ایسا حاضر و ناظر ہے، کیونکہ اللہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب اللہ کبھی نہیں، ایسی جگہ نہیں ہو سکتی، ایسا وقت نہیں ہو سکتا جہاں میرا خالق موجود نہ ہو، تو اس خالق کی مثال بھی بے مثال ہے، اس خالق کی مثال بھی علی ایسی ہے۔ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں علی ہے، اور علی سب کا مشکل کشا ہے۔ نہ ہوتے اسلام مکمل نہ ہوتا، یہی وجہ تھی کہ رسول نے خم غدیر میں علی کی ولایت کی گرہ ایسی باندھ دی کہ جب میرے مولا کے سر پہ تاج ولایت رکھا، اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اور اس وقت رسول امامے کو گرہ لگاتے جاتے تھے، امامے کو گرہ لگاتے جاتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے جاتے تھے، اے میرے اصحاب اسے غور سے دیکھ لو، یہ ولیوں کا ولی ہے، یہ سخیوں کا سخی ہے، یہ وسیعوں کا وسیع ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا ولی ہے۔ یاد رکھنا، من کن تو مولا ہو، علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں بات ختم
ختم نہیں کری. فرمایا صرف مولا نہیں فرمایا, فرمایا من کنتو ولیہو, جس کا میں ولی ہوں, فہذا علی ولیہو, اس کا علی ولی ہے. آج چاہے مولا علی مولا, مولا علی مولا, یا علی علی صلی علی محمد و آل محمد. جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. علی ہی اللہ کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ 13 رجب میں آ کے اللہ کے گھر کو بے مثال بنا دیا, خانہ خدا کو بیت اللہ بنا دیا. ایسا بے مثال ظہور ہوا علی کا کہ کائنات میں نہ ایسی سعادت کسی نبی کو ملی ہے نہ کسی وصی کو ملی ہے. جو مادر علی کو سعادت ملی کسی بی بی کو نصیب نہیں ہوئی. جو 13 رجب کے دن میرے مولا کا ظہور ہوا, اور ظہور بھی ایسا ہوا کہ جیسا اللہ بے مثال تھا ویسا اس کا مثال اعلیٰ بے مثال طریقے سے دنیا میں آیا ہے. کہ خانہ کعبہ میں ظہور کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اگر دین میرا ہے, اسلام میرا ہے, خانہ کعبہ میرا ہے, تو اس میں پیدا ہونے والا بھی میرا ہے. نہ علی مجھ سے جدا ہے نہ میں علی سے جدا ہوں. نام بھی میں رکھوں گا, ولایت بھی میں دوں گا, قرآن کے ناطق بھی میں بناؤں گا, وارثان دین بھی میں بناؤں گا. یہ میرا پڑھایا ہوا دنیا میں آیا ہے. ارے لوگ کہتے ہیں نبی قرآن نہیں جانتا تھا. جس نبی کا وسیع پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے, جس نبی کا وزیر پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے, وہ نبی کیسے امی ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنا بے مثال بنایا اپنی مثال اعلیٰ کو کہ قرآن کی سورہ یاسین میں ارشاد فرما دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو گن گن کے جمع کر دیا ہے امام مبین میں. یعنی کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو امام مبین میں موجود نہ ہو. کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں جو امام موجود میں اس مثال اعلیٰ میں موجود نہ ہو. اسی وجہ ہے کہ قرآن کا لوگ فضائل یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر خوش کو در چیز کا بیان ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو گن گن کے جمع کر دیا ہے امام مبین کی ذات میں. اور علی امام مبین ہے, علی امام حق ہے, بلکہ یوں کہوں کہ پورے کا پورا حق علی ہے. واہ, پورے کا پورا حق علی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یا یہ کوئی نعرہ نہیں ہے جو کوئی اس سے چڑے کہ جی علی کو حق کہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. اے حبیب, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, کہ کیا یہ حق ہے وہ حق ہے. یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے, تو تو کہہ دے وَقُلْ رَبِّي ای وَرَبِّي, قسم ہے مجھے اپنے اللہ کی کہ وہ حق ہے. کہہ دے حبیب کہ وہ حق ہے. تو میری قسم کھا کے کہہ کہ میرے رب کی قسم وہ حق ہے. تو صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ یہ حق ہے؟ فرمایا علی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ علی ہی حق ہے, علی ہی حق ہے, علی ہی حق ہے. سبحان اللہ. علی بدر, علی خیبر, علی خندق, کربلا, علی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ,
یا رسول اللہ یا علی علی صلی علی محمد۔ بس چند منٹوں کی زحمت اور موضوع تمام، کیونکہ جب تک موضوع مکمل نہ ہو، بات پڑھنے والے کی مکمل نہ ہو تو مجلس سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس کو ہدایت مل جائے شبیر کے صدقے میں، بے شک کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس مجلس امام کے صدقے میں ہدایت عطا ہو جائے، اور اللہ اتنا ہادی ہے کہ وہ ہدایت حسین کی مجلس میں تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کے صدقے میں بہت سو کو دنیا میں ہدایت آ جاتی ہے۔ جو حسین کو سمجھ گیا، جو چہاردہ معصومین کو سمجھ گیا، اس کو ہدایت عطا ہو جاتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ 14 کے 14 صراط مستقیم ہیں، یہ 14 کے 14 اللہ کی معرفت ہیں، یہ 14 کے 14 وسیلہ خدا ہیں، یہ حبل المتین ہیں، یہ عروۃ الوثقی ہیں، یہ 14 اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں۔ ارے آج دنیا چن رہی ہے حکمرانوں کو، مگر اللہ کے چنے ہوئے اور ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے اور ہیں۔ یہ ارتضیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بغیر کوئی زمین کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل وارث حکمران ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ دنیا لاکھ الیکشن کرتی پھرے، دنیا لاکھ ووٹ ڈالتی پھرے، لیکن لوگوں کے چنے ہوئے غلطی کرتے ہیں، لوگوں کے چنے ہوئے رجس سے پاک نہیں ہوتے، لوگوں کے چنے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے چنے ہوئے بے عدل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے عادل بھی ہوتے ہیں، زاہد بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے صادق بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے طاہرین ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے طاہرین ہوتے ہیں اور امام حق ہوتے ہیں۔ کسی بندے نے اگر تھک گئے ہیں تو بتا دیں، کسی بندے نے میرے مولا علی علیہ السلام سے، جی علی علیہ السلام سے شیعہ تھکن علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد، سلامت رہیے۔ علی مولا مشکل کشا سے کسی نے کہا کہ یا علی امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، امام کا، مومن کا حق کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے؟ توجہ، مولا مومن کا مقام کیا ہے؟ میرے مولا کی نظر ایک مٹی کے ڈھیلے پہ پڑی، توجہ میری طرف رہی، بڑی اہم بات ہے، آپ کا مقام، مومنوں کا مقام بتانے لگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے شیعہ ایویں ہی ہوتے ہیں، مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد 10 منٹ کا مصائب بی بی کو راضی کرنے کے لیے۔ مولا مومن کا مقام کیا ہے؟ تو مولا علی کی نظر ایک مٹی کے ڈھیلے پر گئی، فرمایا اے مومن جا وہ اٹھا کے لا۔ وہ اٹھا کے لایا